ملا صاحب آپ کیسی بات کرتے ہیں، یہ سب بھول گئے، اتنے دن میں بھول گئے؟ اور میں کہتا ہوں یہ ایسے تھے کہ ایک دن میں بھول جاتے تھے، ان کو یہ بھی یاد نہیں کہ ابھی ابھی اسی ہجری میں، جس ہجری میں پیغمبر کی وفات ہوئی ہے، اسی ہجری میں مباہلے میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ صادقین ہیں، سچے ہیں، اور دین کی سچائی کی گواہی میں حسن و حسین و علی گئے تھے فاطمہ زہرا کے ساتھ۔ آج دربار میں آئے ہیں تو کہتے ہیں یہ بچے ہیں، خدا کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بچے ہیں؟ کہا باہر سے لے آؤ۔ فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ گھر کی بات ہے، باہر کون جانتا ہے؟ نہیں دیا۔ جب نہیں دیا تو فاطمہ زہرا نے ایک خطبہ کہا ہے، جو آج موقع نہیں ہے، وہ کبھی وفات کی رات ہو تو میں وہ خطبہ پڑھ کے سناؤں، دل ہل جائے گا سن کے۔ یہ وہ خطبہ ہے جناب سیدہ کا جس کا ترجمہ کرنا بھی مشکل ہے، عرب ترجمہ کرنے سے ڈرتا ہے۔ وہ چیزیں ہیں زبان کے اعتبار سے، لٹریچر کے اعتبار سے اور معانی کے اعتبار سے کہ کبھی انسان سوچتا ہے کہ فاطمہ زہرا کی لینگویج اور ان کی زبان کا ترجمہ کرنا مشکل ہے، اس کی کمنٹری لکھنا پڑتی ہے تب جا کے سمجھے کہ کیا کہا بی بی نے۔ مگر اتنا ہوا کہ اس کے بعد ابو بکر نے کہا کہ اچھا فاطمہ لے جاؤ، ایک رائٹنگ میں ایک خط دے دیا۔ لے کے نکلی دربار سے باہر اور دوسرے نمبر کے مسٹر مل گئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں کیا ہوا؟ کہا بس وہ جو ہونا تھا ہو گیا، انہوں نے لکھ کے دیا ہے کتبہ، اور اب میں دکھائیے، دکھایا، پھاڑ کے پھینک دیا۔ بس دوستو یہیں سے ختم ہوتا ہے میرا کام۔ بس بی بی نے ہاتھ اٹھایا، کہا جیسے تو نے اس کو چاک کیا اللہ تیرے پیٹ کو چاک کر۔ اور یہ فرمایا ہے، بڑے دربار میں فرمایا ہے، میں فاطمہ ہوں، اگر چاہوں دعا کروں، آج تک میری دعا رد نہیں ہوئی ہے۔ یہ کہہ چکے تھے فاطمہ، آج تک دعا کبھی میری رد۔ چلے گئے، بی بی چلی گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا بی بی کی وفات ہو گئی، یہ خلفاء کا زمانہ۔ اب جب دوسرا زمانہ آیا ہے، اب سنیے، اب میں اپنے پڑھتا ہوں۔ ایرانیوں کو مدینہ آنے کی اجازت نہیں تھی، they were not allowed to enter مدینہ except two۔ ایک ابو لولو، اس کا نام تھا شجاع الدین فیروز۔ ابو لولو اس کی کنیت ہے، اس کا نام تھا شجاع الدین فیروز۔ جو نام رکھتے ہیں لوگ فیروز پوچھتے ہیں کہ فیروزہ سے نہیں، کہ فیروزہ سے نہیں ہے، یہ فیروزہ کی انگوٹھی سے فیروز نہیں آیا، یہ بہت بڑے بہادر کے نام سے آیا، بابا فیروز شجاع الدین اس کا نام۔ یہ آرٹیزن تھا، آرٹیزن مغیرہ کے یہاں کام کرتا تھا۔ آرٹیزن، اور کیسا آرٹیزن جس کو کہتے ہیں جیک آف آل ٹریڈز، جو بھی پوچھو بنا دیتا تھا۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے ہاتھ میں ایک جسے کہتے ہیں کہ خداوند کریم نے گفٹ ہے، جس چیز کو بڑا ہینڈی مین جسے کہیے، وہ بنا دیتا تھا، اور سمجھ اس کی اسی میں تھی، جلدی سے کام کر کے کوئی چیز ہو گئی۔ اس کو مغیرہ صرف 2 درہم دیتا تھا، کام کرواتا تھا 20 کا اور دیتا تھا 2۔ تو سیٹھوں کی سنت آج تک ہے، وہ تو ختم نہیں ہوئی، تو ورنہ یونین نہ ہوتا۔ ابھی تک بیچارے پریشان ہیں ٹرین والے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آ کے خلیفہ سے کہا کہ حضور پورے مدینہ میں مجھ جیسا کوئی آدمی نہیں ہے، دوسروں کو اجازت بھی نہیں آنے کی، مدینہ میں ہم 2 ایرانی ہیں، میں ایک ہوں ایک دوسرا ہے، میں آرٹیزن ہوں، آپ جانتے ہیں؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ کہا کون سا کام ہے جو میں جانتا ہوں؟ کسب میرا، دیکھو یہ بناتا ہوں وہ بناتا ہوں۔ کہا میں سب جانتا ہوں۔ کہ لگے مجھ سے اتنا کام لیتے ہیں اور 2 درہم دیتے ہیں، آپ ذرا ان سے کہیے کہ ذرا تنخواہ میری اور ویجز جو ہیں وہ ذرا بڑھا دیں۔
تو خلیفہ نے کہا کہ کیا بات کرتے، جو دیتا ہے وہ بہت زیادہ ہے، یہ جو 2 ملتے یہ بہت ہیں، اس میں کچھ کم وم ہونے والا نہیں ہے۔ اچھا ایک کام کر، کہیے، کہ میرے واسطے ایک چکی بنا، چکی جانتے ہیں جو 2 پارٹ پہ چلتی ہے، جس کے پیچھے اناج کو پیستے ہیں جی، تو بنا دے۔ اس نے کہا بنا دوں گا، ایسی بناؤں گا کہ قیامت تک یاد رہے گی۔ یہ سمجھے نہیں کہ یہ پتہ نہیں کیسی چکی بنے گی، چل دیا۔ ایرانی بچہ تھا، بہت غصہ آیا کہ یہ کوئی ظلم ہے کہ ہم پہ اتنا کام ہو رہا ہے، اور کیوں؟ اس لیے کہ مغیرہ کے پاس پیسے بہت ہیں، مغیرہ۔ وہ جناب اب علامہ شبلی کی سنیے، علامہ شبلی لکھتے ہیں الفاروق میں کہ 26 ذی الحجہ کو ہوا ہے واقعہ، 26 کہ وہ آئے دروازے کے پاس، جب پہنچے تو دروازہ، اب دیکھیے یہ دروازہ ہے۔ جب ہم جغرافی پڑھتے تھے، دنیا گول ہے، اس کی دلیل کیا تھی کہ دور سے اگر جہاز دکھائی دے تو پہلے کیا دکھائی دے گا آپ کو؟ اس کا ماسٹ، پھر آہستہ آہستہ وہ پورا حل دکھائی دے گا، پورا شپ آپ دور سے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا گول ہے، تو آہستہ آہستہ وہ نظر میں آتی۔ یہ بھی یوں آہستہ پیٹ پہلے دکھائی دیا، اس لیے کہ دروازہ یوں تھا، پھاند بڑی تھی، سمجھے آپ؟ تو وہ نکلے جناب تو پہلے پیٹ دکھائی دے۔ اس نے انتظار بھی نہیں کیا کہ خود دیکھے کہ کون ہے۔ صبح کے اندھیرے میں نماز کے لیے آتے وقت جب پھاند نکلی ہے تو اس نے جناب جو چکی پھیری ہے، جو خنجر مارا ہے، تو پھر ہاتھ رکا ہی نہیں، ہاتھ رکا ہی نہیں، اور جناب ایک مرتبہ یوں کا یوں کر کے وہ نکل گیا وہاں سے۔ انہوں نے آواز دی کہ خبر کرو کسی نے مجھے مارا ہے۔ اب جتنے نمازی تھے وہ سب جمع ہوئے، کس نے مارا کس نے مارا، یہ ہو گئے ڈھیر وہاں پر۔ مگر اسی وقت نہیں مرے ہیں، یہ مرے ہیں 29 کو، 3 دن کے بعد 29 ذی الحجہ کو مرے ہیں۔ شام کو محرم کا چاند دکھائی دیا۔ بھلا بتائیے شیعہ خوش ہوتے تو کب ہوتے؟ 9 ربیع الاول کے ساتھ کوئی تاریخ ہی نہیں۔ ادھر موقع ملا اور ہم لوگوں نے خوشی منائی، اس لیے کہ اس پر فاطمہ زہرا کی لعنت ہے۔ اب شبلی نعمانی الفاروق جو مشہور کتاب ہے اور جو فخریہ طور پہ لکھی گئی، اس کو دیکھیے، اٹھا کے دیکھیے کہ حکیم آیا تو اس نے کہا یہ کیسے معلوم ہو؟ اندر آنتیاں کٹ چکی ہیں، آنتیاں سے مطلب انٹسٹائنس۔ اب پتہ نہیں کیسے وہ دوا دیتا ہوں، مگر ایسا کیجئے کہ اس کو نبیذ پلائیے، نبیذ شراب کو کہتے ہیں، نبیذ پلائی گئی۔ علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں بھائی کہ نبیذ پلائی گئی، نبیذ جب آنتیوں سے باہر نکلی، جب حکیم نے کہا کہ اب مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، یہ بچنے والے نہیں ہیں، یوں مرے ہیں۔ اچھا اب یہاں جو ہوا تو ہوا، نہ فاتحہ نہ درود۔ اب یہاں دیکھیے یہ بھاگ کے جاتا کہاں؟ یہ سیدھے پہنچا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس۔ مولا نماز کی تیاری میں تھے، اس نے کہا السلام علیکم یا ابو الحسن۔ کہا کیا ہوا؟ میں نے آج وہ کام کیا ہے یا علی۔ کہ کیا کیا ہے بھائی؟ کہنے لگے میں نے وہ کام کیا ہے کہ دنیا یاد کرے گی۔ کیا؟ میں نے کہ چھری پھیر دی میں نے۔ اب وہ بچنے والا نہیں ہے، میں نے جو ہلائی ہے اس کی ایک ایک آنتی ختم کر دی ہے، وہ بچنے والا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ارے کیا کیا تو نے؟ کہنے لگے اب یا علی مجھے بچائیے، اب مجھے بچائیے۔ آپ نے فرمایا ایسے اندھیرے منہ کہاں تجھ کو میں لے جاؤں؟ تو ایک کام کر، دروازے کے پیچھے کھڑا رہ جا، دروازے کے پیچھے کھڑا۔ دروازہ ایسا گلاس کا تو تھا نہیں۔ وہ سمجھا کہ امام نماز پڑھ کے پھر کچھ کہیں گے، کہاں جاؤں کیا کروں، کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں ہانپتے ہانپتے لوگ پہنچ گئے۔ یا علی قیامت ہو گئی، یا علی قیامت ہو گئی، خلیفہ جی زخمی ہو گئے، یہ دیکھیے کیا ہوا، فلاں نے ایسا کیا۔ یہ آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا دروازے کے پیچھے کھڑا۔ اس کے تو وہاں چھکے چوٹ گئے بیچارے۔ اس نے کہا یہ علی کی دوستی میں ہم مارے گئے، ابھی تو ہم نے ان سے کہا ہے کہ ہمیں بچائیے،
یہ لوگ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دروازے کے پیچھے کھڑا ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا وہ کھڑا ہے، تو ان لوگوں نے کمبختوں نے کہا مولانا آغا امام آپ جوک کرتے ہیں کہ چلے گئے، آپ جوکنگ کرتے ہیں، آپ مسخرہ کرتے ہیں کہ چلے گئے۔ جب چلے گئے وہ باہر گیا تو ادموا تھا وہ، تو اس نے کہا مولا یہ تو میں بچ گیا، ورنہ یہ اگر دیکھتے تو آپ نے فرمایا نہ دیکھتے، اگر اتنا بھروسہ علی پر ہوتا تو آج ہم ہی خلیفہ ہوتے۔ یہ اب میں ختم کر چکا میرے درس، مبارکباد دیجیے ایک دوسرے کو اور نیت کیجیے کہ بی بی فاطمہ زہرا کی خوشی کے لیے نیت کیجیے کہ عید زہرا ہے، اور جناب فاطمہ زہرا کو تہنیت دیجیے، اس لیے کہ جیسے ہم عاشور کے دن پرسہ دیتے ہیں بی بی کو کہ اے حسین کی ماں آپ کو ہم پرسہ دیتے ہیں، آج ان سے کہیے کہ آج ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ ہم خوش ہیں، مژدہ دیتے ہیں کہ ہم خوش ہیں، کہ جس کی دعا آپ نے کی تھی، وہ جن لوگوں نے آپ پر ظلم کیا ہے دنیا سے اٹھے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ البتہ آج ساتھ ساتھ ہماری ڈبل خوشی ہے، ہم کو ائمہ نے سمجھایا ہے کہ ہماری خوشی میں خوشی کرو، اپنے بھائیوں کی خوشی میں خوشی کرو۔ ہمارے ہاں آج انشاءاللہ اب شروع ہوتی ہے شادیاں بہت دنوں کے بعد، تو آج کوئی تعلق نہیں ہے، مانڈوا جو ہے وہ اور چیز ہے، ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ لوگ گھبرائیے نہیں، وہ خواتین کریں گی، آپ لوگ مانڈوا کیجیے گا نہیں، مصیبت ہو جائے گی، وہ اندر ہو جائے گی، وہ ان کا کام ہے، آپ کا کام ہے۔ مگر بہرحال چونکہ شروع ہو رہی ہے شادیاں، تو خداوند کریم اب ان دنوں کو شادی جہاں جہاں گھر ہیں جتنے، ان کو خدا مبارک کرے، اور ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اب تو تاریخیں آتی ہیں، نکاح کی تاریخیں آئیں گے، کچھ کھانا بھی کھائیں گے، کھلائیں گے نا، بغیر کھانے کی شادی کہاں ہوتی ہے۔ اس طرح سے جناب ہم خوش ہو کے مل کے سب کو دعا کرتے سب کے واسطے کہ خداوند کریم دلہا اور دلہن ہونے والی دلہن ہونے والے دلہا دونوں اور جتنے بھی اور ہیں سب کو خداوند کریم شاد و آباد رکھے، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے یہ ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کو خوش و خرم رکھے۔ ابتدا ہوئی ہے نیک، ابتدا ہوئی آج کی رات سے، پروردگار بحق محمد و آل محمد، خصوصاً بحق فاطمہ الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والتسعۃ المعصومین من ذریتہا، پروردگار اس قوم کو ہر آفت و بلیات سے محفوظ رکھے۔ پروردگار جو مومن حاضر ہیں، مومنات جو غائب ہیں، جو نہیں آئے ہیں، ان سب کو پروردگار تمام آفات و بلیات سے حفاظت میں رکھے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، پروردگار ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی خوشی میں خوشی منائیں، غم میں غم منائیں۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد جن کی شادیاں شروع ہو رہی ہیں ان کے واسطے شادی ان کے خاندان کے واسطے مبارک کر، پروردگار بحق محمد و آل محمد جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجل صحت کامل عطا کر، جو بیمار جنہوں نے ہمیں وصیت کی ہے کہ ہم ان کے واسطے دعا کریں، ہم ان کے واسطے دعا کرتے ہیں، جنہوں نے پروردگار وصیت نہیں کی ہے ان کے واسطے بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار انہیں شفا دے، ہمارے مرحومین کو پروردگار بخش دے، جہاں جہاں دفن ہے ان کی مغفرت فرما۔ السلام علیکم۔